ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک جھیل تھی۔ 2 ہنس اور ایک کچھوا جو اچھے دوست تھے جھیل میں رہتے تھے۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے اور کہانیاں سناتے وقت گزارتے۔ ایک سال بارشیں نہیں ہوئیں اور جھیل خشک ہونے لگی۔ جھیل تقریباً خشک ہو چکی ہے، ہمیں رہنے کے لیے کوئی اور جگہ تلاش کرنی ہوگی، کچھوے نے ہنسوں سے کہا۔ ہم ادھر ادھر اڑیں گے اور مناسب جگہ تلاش کریں گے، ہنسوں نے کہا۔ دونوں ہنس رہنے کے لیے بہتر جگہ کی تلاش میں مختلف سمتوں میں اڑ گئے۔ کچھ فاصلے پر ایک ہنس کو ایک بڑی جھیل نظر آئی۔ اس میں کافی پانی تھا اور اس میں بہت سی مچھلیاں تھیں۔ وہ دوسروں کو بتانے کے لیے واپس اڑ گیا۔ وہ تینوں اس تلاش سے بہت پرجوش تھے۔ واہ، اب ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کچھوے نے کہا۔ صرف ایک مسئلہ ہے، ایک ہنس نے جواب دیا۔ ہم دونوں وہاں کچھ ہی دیر میں اڑ سکتے ہیں، لیکن آپ بہت آہستہ سے رینگتے ہیں اور یہ کچھ دور ہے، آپ وہاں کبھی نہیں پہنچ پائیں گے۔ کچھوا دیر سوچتا رہا۔ اچانک اس کا چہرہ چمک اٹھا۔ میرے پاس ایک خیال ہے، اس نے کہا۔ تم میرے لیے چھڑی لے آؤ، میں چھڑی کا مرکز منہ میں رکھوں گا، تم دونوں چھڑی کو دونوں طرف سے اچھی طرح پکڑ لینا۔ اس طرح تم مجھے اپنے ساتھ ہمارے نئے گھر تک اڑا سکتے ہو۔ یہ ایک بہت اچھا خیال ہے، لیکن آپ کو یہ یقینی بنانا ہوگا کہ آپ کسی بھی وجہ سے اپنا منہ نہیں کھولیں گے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ اپنی موت کے منہ میں جائیں گے، ایک ہنس نے خبردار کیا۔ کچھوا مان گیا۔ یاد رکھو جو ہم نے تمہیں کہا تھا، ہنسوں کو یاد دلایا جب وہ اڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جلد ہی وہ آسمان میں اونچی اڑان بھرنے لگے۔ انہیں جھیل تک پہنچنے کے لیے گاؤں کے اوپر سے اڑنا پڑا۔ جب وہ گاؤں کے اوپر سے اڑ رہے تھے، لوگ اس حیرت انگیز نظارے کو دیکھنے کے لیے گلیوں میں بھاگے۔ کیا چالاک پرندے ہیں، وہ چھڑی پر کچھوے کو لے جا رہے ہیں، ایک آدمی نے کہا۔ ایسا حیرت انگیز منظر دیکھ کر ہر کوئی پرجوش تھا۔ یہ میرا خیال تھا، میں ہی ہوشیار ہوں، مجھے انہیں بتانے کی ضرورت ہے، کچھوے نے سوچا۔ اس نے سمجھانے کے لیے اپنا منہ کھولا، لیکن اس سے پہلے کہ بیوقوف کچھوا کچھ کہتا، وہ ایک زور سے گرا اور مر گیا۔ ہنسوں نے اپنے مردہ دوست کی طرف دیکھا اور اس کی حماقت پر تلخی سے سر ہلا دیا۔ اگر اس نے اپنا منہ بند رکھا ہوتا تو وہ زندہ اور ہمارے ساتھ خوش ہوتا، ایک ہنس نے دوسرے سے کہا جب وہ بڑی جھیل پر اترے، جو اس وقت سے ان کا گھر ہوگا۔